وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان کرام ہوتے ہیں اور آپ کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے شرعی حل الحمدللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آج دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، مفتی جمیل صاحب جو کہ ہمارے ساتھ باب المدینہ اسٹوڈیو میں ہیں، اور دارالفتاء اہل سنت زمزم نگر حیدرآباد سے مفتی نوید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کسی بھی حوالے سے مسئلہ پوچھنا چاہیں کال کیجیے، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 14 پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو ہم نے فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا، تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، جب بھی دعا مانگی جائے تو درود پاک بھی پڑھا جائے۔ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے؟ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اس فرمان سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ دعا کے لیے درود شریف آگے اور پیچھے کو علماء نے اس سے بھی تشبیہ دی ہے، جس طرح کہ پرندہ دو پروں کے ساتھ ہوتا ہے تو پر سلامت رہیں گے تو وہ بلندی کی طرف اڑتا ہے، تو اسی طرح دعا کی قبولیت میں درود شریف آگے اور پیچھے پڑھنے کی بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی دعا مانگی جائے، تو کوئی بھی دعا جو جائز دعا کی جا رہی ہے تو اس سے قبل اور اس کے آخر میں درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ ضیاء درود و سلام یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے۔ اس میں الحمدللہ درود پاک کے فضائل پر بھی احادیث کریمہ موجود ہیں، اور درود پاک نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں اس پر بھی جو نبی کریم علیہ السلام کی پیاری احادیث کریمہ ہیں وہ موجود ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی کچھ ارشادات گرامی درود پاک کی فضیلت سے متعلق الحمدللہ اس رسالے کا حصہ ہیں۔ آپ اس کو خریدیے، پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کا جذبہ بڑھے گا۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی کال انشاءاللہ مفتی نوید رضا صاحب سے ہم حیدرآباد میں سوال کرنے کے لیے چلائیں گے۔ جی پہلی کال چلائیے۔ بول رہے ہیں میں کہ بندہ اپنی قبر آپ کر سکتا ہوں؟ جی اپنی قبر خود نکالنے کے حوالے سے حضرت سوال پوچھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی قبر خود بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اس کا انتقال کہاں پر ہوگا۔ البتہ اپنا کفن وغیرہ تیار کر کے رکھنا اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کفن تیار کیا جا سکتا ہے، قبر نہیں بنا سکتے۔ اپنی زمین ہو، بھلے ذاتی زمین کسی کی ملکیت ہے، اس میں بنا لے کہ بھئی میری ملک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یا اس میں بھی ہم منع ہی کریں گے۔ اصل میں وقف کی زمین میں تو منع کیا جائے گا، جیسے کہ قبرستان وغیرہ ہے، یہاں پر تو
حق اس کا ہے جو پہلے آیا، یعنی جو میت پہلے آئی اس کا حق پہلے ہے، جو بعد میں میت آئی اس کا حق بعد میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اپنی ذاتی زمین میں بھی قبر بنا کے رکھنا ایک عبث اور فضول فعل ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا انتقال کہاں پر ہوگا، اپنی زمین میں ہوگا، یہاں پر ہوگا، اس ملک میں ہوگا یا دوسرے ملک میں ہوگا. ٹھیک ہے. کفن بہرحال آپ نے فرمایا کہ اس کو بنا کر رکھا جا سکتا ہے. اور کفن کے حوالے سے ضرور ضمناً پوچھ لوں کہ ایک اور چیز بھی کرتے ہیں کہ لوگ اس کو جب حرمین طیبین کی حاضری ہوتی ہے یا کوئی خوش نصیب عاشق رسول جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو زمزم سے تر کر کے لے آنا اور بیت اللہ شریف سے مس کر کے لے آنا. یہ عمل جو کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے یہ کیسا ہے؟ یہ عمل بالکل اچھا ہے، مستحسن ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جتنی برکت والی چیزیں کفن کے ساتھ ملیں گی اتنی برکات انشاءاللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ ملیں گی. اور یہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کرام کا معمول رہا ہے کہ وہ تبرکات کے ذریعے برکت حاصل کیا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تبرکات تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ وہ تبرکات آپ کے کفن میں رکھے جائیں. اور اسی طرح اپنے کفن کو آب زمزم سے گیلا کرنا اور گیلا کر کے سکھانا اور اس کو پھر بطور کفن استعمال کرنا یہ بہت سے اولیاء کرام کا معمول رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ عمل بالکل جائز ہے بلکہ بزرگان دین کی عادت بھی ہے. ایک اور کال سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. آپ سے سوال یہ تھا کہ عمرے کی نیت ہے، ایک عمرہ ادا کر لیا اس کے بعد کیا احرام کھول سکتے ہیں یا اگلے دن یا جتنے عمرے کرنے ہیں وہ عمرے کر کے احرام کھولیں؟ جی حضور، بعض دفعہ جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک دن میں زیادہ عمرے کیے جائیں تو احرام کھل جائے گا، کھول کر دوبارہ باندھنا ہوگا کہ وہ ایک ہی چادر جو ہے پہنی ہوئی استعمال ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. عام طور پہ احرام جو ہے نا وہ چادروں کو کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ احرام جو ہے وہ کچھ پابندیوں کا نام ہے. اور ان پابندیوں میں جیسے خوشبو نہیں لگائیں گے، صحیح. مرد ہے تو وہ اپنے سر کو کھلا رکھے گا، کسی چیز سے ڈھانپے گا نہیں، چہرے کو نہیں چھپائے گا کسی چیز سے، تو کوئی چیز چہرے پہ مس نہیں کرے گا. تو اسی میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہننا. جیسے شلوار قمیض نارمل کوئی پہنتا ہے تو وہ احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتا. ٹھیک ہے. تو اب ان کا جو سوال ہے کہ جب ایک عمرہ کر لیا تو اب کیا یہ احرام اتار کے مطلب سلے ہوئے لباس پہن لیں، پھر جب دوبارہ احرام کے لیے مسجد عائشہ جائیں گے تو وہاں سے پھر یہی چادریں دوبارہ باندھ لی جائیں، تو کیا یہ درمیان میں اتارنے کا عمل ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بھائی یوں سمجھے جب آپ نے عمرہ ادا کر لیا یعنی طواف ادا کر لیا، سعی ادا کر لی، اب اس کے بعد احرام سے نکلنے کا وقت آ جاتا ہے، یعنی اب یا تو سر منڈا دیا جائے یا پھر سر کے بالوں میں قصر کروا لیں. تو اب یہ دونوں کام میں سے کوئی ایک کام کر لیا ہے تو احرام کی پابندی ختم. صحیح. اب بظاہر یہ آدمی دو چادروں میں ملبوس ہے، یہ خوشبو بھی اب لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ احرام کی نیت احرام اب ختم ہو چکا ہے اس کا. اسی طرح یہ سر پہ بھی کوئی کپڑا ڈال سکتا ہے کیونکہ احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں. لیکن اب جب دوبارہ یہ احرام عمرے کا باندھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب چادریں نئی لانی ہیں، یہ کھول کے دوبارہ پہننی. یہی دو چادریں جو انہوں نے تہبند اور چادر کے طور پہ یوز کر رہے تھے، انہی دو چادروں کو پہنے ہوئے باندھے ہوئے یہ دوبارہ سے احرام کی نیت اگلے عمرے کی کر سکتے ہیں. تو یوں دو چادروں میں ملبوس رہ کر گویا کوئی متعدد عمرے بھی کر سکتا ہے. ہر دو عمرے کے درمیان جب یہ عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہو چکے ہوں گے، احرام سے نکل چکے ہوں گے، تو اس دوران اب ان کا چادریں لپیٹنا وہ محض ایک لباس ہی کہلائے گا. وہ احرام کی چادریں احرام کی پابندیوں کے ساتھ وہ نہیں ہوں گی جب تک وہ اگلے احرام کی نیت نہ کر لیں. حضور اس میں ایک چیز آپ ارشاد فرما دیں کہ ایک دن میں زیادہ عمرے کرے یا کئی دن میں، اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ چادریں پہنی رکھ سکتے ہیں اور دوبارہ نیت کر کر آ جائے تو آخر میں وضو کرے کہ جو حلق کرنا تو آخر میں ایک ساتھ ہی سارے کر لے، جیسا کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ درست طریقہ کار ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں کریں گے، کیونکہ جب آپ ایک عمرے کی ادائیگی سے مکمل طور پہ سبکدوش نہیں ہوئے، جب تک حلق یا قصر نہیں ہوگا اس وقت تک احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی اور وہ احرام بھی برقرار رہے گا. تو جب تک ایک عمرے کا احرام نہ اترے دوسرے عمرے کی نیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو مکمل پروسیس کرنا ہوگا،
یعنی حلق یا قصر کرنے پر ایک عمرہ مکمل ہو چکا، ٹھیک ہے، اور احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو چکی، تو اب ان کو نئے احرام کی نیت بعد میں باندھنی ہے۔ ایسا نہیں کریں گے کہ 5 عمرے کر لیے اور 5 عمروں کا حلق ایک ساتھ بعد میں کریں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ فائدہ کیا ہے، بال تو ہے نہیں سر پہ، خام خواہ اس طرح ہی پھیرنا ہے، تو کیا ضرورت ہے ایک ہی دفعہ پھر گیا یا اینڈ پہ پھیر لیں گے یا بار بار پھیرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں اگرچہ پہلی دفعہ میں اگر انہوں نے سر منڈوا لیا ہے تو اب دوبارہ جب عمرہ کیا تو عمرے کی ادائیگی سے احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے اب چونکہ ان کا قصر تو ہو نہیں سکتی کہ بالوں کو ایک قطرہ وہ تو منڈا جا چکے ہیں، تو اب یہ بلیڈ سر پہ پھیرنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو خالی بلیڈ سر پہ پھیر لینا ہی یہ احرام سے باہر نکلنے کے لیے کافی ہے۔ پورے سر پر مکمل چوتھائی سر کا حلق یہ کم از کم ضروری ہے، تو پورے سر کا حلق کروا لینا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں جی، کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے میں مسجد میں آیا مگر پہلی 4 سنتیں میں نہ پڑھ سکا، تو جمعہ کے بعد جو پہلی 4 سنتیں رہ گئی تھی ان کی نیت کیسے کریں گے؟ جی، جمعہ کے بعد سنتیں پڑھیں گے، یہ بھی بتائیے نیت کیسے کریں گے، اور یہ بھی بتائیے کہ کب پڑھنی ہے، اس کا مقام کون سا ہے، محل کون سا ہے نوید صاحب؟ اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنتیں چھوٹ گئیں تو جس طرح فرائض قضا ہو جاتے ہیں تو یوں ہی سنتیں بھی قضا ہو جاتی ہیں۔ جی جی، تو اس کا جواب تو سادہ سا تو یہ ہے کہ سنتیں قضا نہیں ہوتی، سوائے یہ کہ ان کا وقت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی سنت قبلیہ چھوٹ گئیں جمعہ کی یا ظہر کی نماز کی، تو ان کا وقت چھوٹ گیا ہے، تو اب ان کو نماز مکمل کرنے کے بعد آخر میں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو اب 4 فرض پڑھنے کے بعد 4 فرض پڑھے جائیں گے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی جائیں گی، اور 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 4 سنتیں قبلیہ جو پہلے چھوٹ گئی تھی ان کو پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جمعہ کی نماز کے اندر یہ ہوگا کہ جمعے کے فرض پڑھے جائیں گے، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھی جائیں گی جو کہ مؤکدہ ہیں، پھر ان کے بعد 2 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھی جائیں گی، اور ان کے بعد 4 سنتیں قبلیہ جو پہلے چھوٹ گئی تھی ان کو پڑھا جائے گا۔ اور نیت ان میں کوئی فرق نہیں ہے، نیت وہی ہے کہ جو سنت قبلیہ جمعہ سے پہلے تھی وہ اب پڑھ رہا ہوں، ٹھیک یہ نیت کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے نوید صاحب میسج کے اندر کہ اسلامی بہنوں کا کفن سلتا ہے یا نہیں، یعنی کیا اسلامی بہنوں کو کفن سی کر پہنایا جا سکتا ہے یا وہ بھی بغیر سلا ہوا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس میں کفن تو اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں سب کا بغیر سلا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر ضرورت ہو کہ کفن چھوٹا پڑ رہا ہے یا صحیح طریقے سے لپیٹا نہیں جا رہا ہے اور کپڑا موجود نہیں ہے تو ضرورتاً سلائی بھی کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سلائی بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ جادو کر کے دکان بند کروا دیتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی کسی جادو والے کے پاس جانا چاہیے دکان کھلوانے کے لیے، یا کوئی اور حل ہے تو آپ بتا سکتے ہیں؟ پلیز مہربانی کریں آپ۔ جی حضور، جادو کا علاج کیسے ہوگا؟ دیکھیں، جادو اگر کر کے اگر کوئی کاروبار کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کا توڑ جادو کے ذریعے نہیں کروایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہودیوں نے جادو کروایا تھا۔ ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، تو سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور اس کی ایک ایک آیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، تو ایک ایک گرہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کی ایک ڈوری میں جس پہ جادو کیا گیا تھا گرہ باندھی گئی تھی، تو وہ گرہ خود بخود کھلتی جا رہی تھی۔ تو ایک کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے کوئی پتلا سا اور ایک سوئیاں اور اس طرح کی ڈوریاں اس پہ گٹھانے باندھی ہوئی تھی، تو وہ سب چیزیں کھلتی چلی جا رہی تھی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی اگر ہم تفسیر کو پڑھیں تو یہ ڈیٹیل میں وہاں واقعہ موجود ہے۔ تو جادو کی کاٹ وہ جادو کے ذریعے نہیں کروائی جائے گی، کیونکہ جادو میں بسا اوقات کفریہ جملے وہ منتر میں پڑھے جاتے ہیں، تو کوئی مسلمان نہ ان کفریہ جملوں کو خود پڑھ سکتا ہے، نہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تم یہ منتر پڑھو۔ ٹھیک ہے، کہ کفریہ جملوں پر رضا بھی کفر ہے۔ تو اس کے لیے تعویذات عطاریہ کے مختلف مقامات پہ بستے لگتے ہیں جہاں پر فری آف کاسٹ تعویذات دیے جاتے ہیں،
تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ان تعویذات کی بڑی برکتیں ہیں. جہاں بیمار صحت یاب ہوتے ہیں، کاروبار کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، تو ان تعویذات کی برکت سے اس کی حفاظت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو جادو کا توڑ جادو کے ذریعے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ جادو ہی کرے گا، تو ایسا نہیں ہے. جادو کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلمات سے بھی ہو جاتا ہے. اچھا، اپنے کنفیوژن نہ ہو جائے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، ایسا ہوتا تو نہیں ہے؟ تعویذات عطاریہ کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جادو نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کے پاس جایا جائے اور نہ ہی حکم دیا جائے، تو کیا کوئی تعویذات عطاریہ میں بھی یہ ہے کہ کسی کا کاروبار بند کرنا ہو؟ کیونکہ دیکھیں لوگ بہت بڑی تعداد ہے اس کام میں ملوث ہے، اور وہ یہ جاتی ہے، اور یہ جو اتنے دکانیں کھلی ہوئی اس لیے کھلی ہوئی کہ لوگ ان کاموں کے لیے رابطہ کرتے ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ کہ یہ تو کفریہ کلمات بھی بعض دفعہ پڑھ دیتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو کیا تعویذات عطاریہ جب لینے آئیں گے تو کیا وہ ایسا تعویذ دیں گے کہ فلاں پر یہ کرنا ہے، فلاں کو بندش کرنی ہے، یہ کرنا ہے؟ تعویذات عطاریہ میں ایسا کوئی تعویذ نہیں ہوتا کہ جس میں مطلب پلٹاوا کیا جائے کہ اس نے اگر ہمیں نقصان پہنچایا ہے تو یہ نقصان اس کو بھی پہنچے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جو اجازت یافتہ اسلامی بھائی تعویذات دے رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کہیں پر بھی کسی بھی بستے پر ایسا کوئی تعویذ نہیں ہوتا کہ جس میں پلٹاوا کیا جائے یا اگلے کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے تعویذات لیے جائیں. دعوت اسلامی کا مقصد خیر خواہی امت ہے. تعویذات عطاریہ کے جو بستے ہیں مختلف جگہوں پہ لگتے بھی ہیں، اور بڑے بڑے اجتماعات بھی یہ خیر خواہی اجتماعی خیر خواہی کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، تو جس میں فری آف کاسٹ وہ تعویذات استخارے وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو وہاں کہیں پر بھی کسی کو نقصان پہنچانے والا کوئی تعویذ نہیں دیا جاتا. دعوت اسلامی کا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اصلاح جب کریں گے تو نقصان پہنچا کے تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اور ویسے بھی کسی کو نقصان پہنچانا، چاہے ہاتھ سے، آنکھوں سے، باتوں سے، اس طرح تعویذات کے ذریعے نقصان پہنچانا یہ شرعن جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. روحانی اور جسمانی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے؟ ان کا علاج کیا جاتا ہے. اور جو کاروبار میں مسائل آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں یا گھریلو پریشانیاں ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، تو ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی طرف روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کا رجوع ہوتا ہے. اسلامی بہنوں کے الگ بستے مختلف دنوں میں لگتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے الگ لگتے ہیں. تو یوں ہزاروں کو تعویذ روزانہ مل رہا ہوتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے الگ وظائف وغیرہ دیے جاتے ہیں، اور غالباً یہ ایک میل ایڈریس ہے attar@dawateislami.net. اس پر بھی باقاعدہ میل کر کے آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. بذریعہ میل آپ کو تعویذات وظائف بھی پرووائڈ کیے. میل آئی ڈی یا نمبر وغیرہ ہو تو MCR والوں سے کہ چلا دیں. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو تعویذات عطاریہ کا جو آئیکن ہے آپ اس پر کانٹیکٹ کیجیے انشاءاللہ عزوجل، وہاں آپ کو اس کی مکمل تفصیلات مل جائیں گی. اور الحمدللہ مدنی چینل پر بھی روحانی علاج نامی سلسلہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں تعویذات عطاریہ ہی کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی کی جاتی ہے، دیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے، وظائف بتائے جاتے ہیں. اور یہ منگل اور بدھ کو الحمدللہ اس کو براہ راست نشر کیا جاتا ہے. اب اس کو ضرور دیکھیے گا. عصر کی نماز کے بعد اس کا وقت تو ابھی میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن یہ ہر منگل اور بدھ کو الحمدللہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ اس پر رابطہ کیجئے. بہرحال تعویذات عطاریہ لینے ہوں یا کسی اور سلسلے سے روحانی جو بھی علاج کیا جائے، اس کے اندر شرط جو تعویذات عطاریہ آپ لینے آئیں گے تو اس میں آپ کو تقریباً تعویذات کا جو ہدایت نامہ لکھا ہوگا وہاں 5 وقتہ نماز کی پابندی کے حوالے سے ضرور ترغیب دلائی گئی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑتے رہیں اور پھر یہ عمل کرتے رہیں، تو کیا فائدے میں کمی آ سکتی ہے، فائدہ ہوگا بھی نہیں. تعویذات وغیرہ کا جو فوائد ہیں وہ نماز کی پابندی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اب کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے، نمازیں نہیں پڑھے، جھوٹ بولے، پھرے، دھوکہ دہی کرے، پھر یہ کہے کہ اس کاروبار میں یوں برکت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو جھوٹ بول کے کاروبار کرنے سے برکت تو خود ہی ختم کر رہا ہے. تو تعویذات پھر یہاں پہ کیا اثر کریں گے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. نماز نہیں آتی ہے، ایسے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی نوید صاحب کال چلیے، وضاحت فرما دیں کیا ہے. اگر دوبارہ ریپیٹ کر دیں آواز سے یہ آ نہیں پائی مجھے. کال دوبارہ چلا دیجیے گا. نماز نہیں آتی ہے، ایسے نماز پڑھنا جائز ہے؟
سمجھ نہیں آ پا رہی. نماز نہیں آتی. اچھا نماز نہیں آتی اور ایسے میں نماز پڑھنا آتی نہیں نماز، تو آپ کیا کریں؟ پڑھنا جائز ہے؟ نماز نہیں آتی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ہر عاقل والے مسلمان پر سیکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں سیکھیں گے، ساری زندگی نہیں سیکھیں گے تو ساری زندگی نہیں آئے گی. اور جس طرح ضروریات دین سیکھنا فرض ہیں، تو اسی طرح جو چیزیں دین میں فرض ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہے. اور جان بوجھ کے نماز کو نہیں سیکھیں گے اور پھر یہ سوچیں گے کہ ہمیں نماز نہیں آتی، ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے، تو وہ دگنے گناہ گار ہیں. ایک تو نماز قضا کرنے کی بنا پر گناہ گار ہیں، اور دوسرا جو عمل فرض تھا کہ نماز پڑھنا سیکھنا، اس کو چھوڑنے کی بنا پر گناہ گار ہیں. تو اب یہ ہے کہ کوئی نو مسلم ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور وہ بالغ ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس پر نماز پڑھنا فرض ہے. اب اس کو نماز نہیں آتی تو وہ کیسے پڑھے؟ تو ابتدائی طور پر تو یہ ہے کہ وہ نماز سیکھنا شروع کریں، اور زمانہ کوشش میں جتنی نمازیں وہ اس طرح سیکھتے ہوئے پڑھے گا تو وہ نمازیں اس کی مقبول ہو جائیں گی، بشرط یہ کہ وہ فرائض مکمل کر لیتا ہو. جس طرح مثال کے طور پہ رکوع ہے، سجود ہے، بقدر کفایت فرض جو قرات ہے کم از کم ایک چھوٹی آیت پڑھ لیتا ہو. اسی طرح قیام کر لیتا ہو، ایک چھوٹی آیت قرات کر لیتا ہو، رکوع کر لیتا ہو، سجود کر لیتا ہو اور سلام وغیرہ پھیر لیتا ہو، تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً سیکھتا رہے. زمانہ کوشش میں جب تک وہ سیکھتا رہے گا اس کی نماز ہوتی رہے گی. اور اگر اس نے سیکھنا چھوڑ دیا تو پھر جو احکامات آئیں گے کراہت تحریم کے، نماز کے واجب الاعادہ ہونے کے، تو وہ اس پر لازم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور نماز سیکھنا چاہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مدنی مراکز ہیں، بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، یہاں پر اصلاح نماز کورس الحمدللہ منعقد کیے جاتے ہیں. آپ کسی بھی وقت مدنی مراکز میں تشریف لے آئیے، انشاءاللہ اس کا اہتمام کر دیا جائے گا اور تربیت گاہ کے اسلامی بھائی آپ کی اس حوالے سے مدد فرمائیں گے. نویر صاحب سے سوال ہے، میسج کے ذریعے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہو کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھے گا، اور بعد میں ایسا ہوا کہ مدنی چینل آ گیا اور اب مدنی چینل دیکھے بغیر وہ کہتے ہیں رہا نہیں جاتا، تو کیا کوئی کفارہ دینا ہوگا یا بغیر کفارے کی بھی مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں؟ لفظ وعدہ انہوں نے استعمال کیا ہے، قسم کھائی تھی. وعدہ بھی ہاں وعدہ بھی دو طرح کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آئندہ ٹی وی نہیں دیکھوں گا، اور اس وقت ٹی وی نشریات جو چلتی تھی وہ خلاف شرع نشریات چلتی تھی، اور اب مدنی چینل آ گیا تو اب یہ اس کے ارادے کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ اس نے الفاظ کے ساتھ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ٹی وی نہیں دیکھوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرنا یہ بھی قسم کے الفاظ ہیں، اور اس سے قسم منعقد ہو جائے گی. اور قسم میں یہ ہے کہ قسم میں الفاظ کے معروف معنی مراد لیے جاتے ہیں، نیتوں کا اعتبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ مدنی چینل دیکھے یا مدنی چینل کے علاوہ کچھ اور دیکھے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن مدنی چینل دیکھنے کے لیے قسم توڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی کوئی قسم کھا لے اور قسم کھانے کے بعد پھر اس سے خلاف میں بہتری دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے. تو اب یہ ہے کہ مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں، اور مدنی چینل دیکھیں گے تو قسم ٹوٹ جائے گی اور ان پر کفارہ لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قسم کا کفارہ دینا چاہیے اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہے تو انشاءاللہ اس طرح کے مسائل بھی سیکھتے رہیں گے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے کسی ایک نان مسلم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا اور نہ نماز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا میں اسے نان مسلم ہی سمجھوں اور کیا مجھے اس کے سلام کلام کا جواب دینا ہوگا؟ جی حضور، مسلمان تو ہو گئے لیکن عمل کی توفیق فی الحال. دیکھیں، اگر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اب اس کے اوپر جو چیزیں واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کی ادائیگی اس کو کرنی ہوگی. نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا. تو جس طرح ایک جدی پشتی مسلمان کوئی شخص ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ غیر مسلم نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی رہتا ہے جب تک کہ نماز کی فرضیت کا وہ انکار معاذ اللہ نہ کرے. تو اسی طرح اگر کوئی نو مسلم ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ بدعملی کا شکار ہے.
تو جب تک اس کی طرف سے اللہ نہ کرے اسلام سے پھر جانے والی کوئی بات نہ پائی جائے، یا نماز کی فرضیت کا ہی وہ منکر ہو جاتا ہے کہ میں نہیں مانتا نماز کی فرضیت کو، اس طرح کی کوئی بات وہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر جب تک نہ کرے تو اس وقت تک وہ مسلمان ہے۔ اب یہ سلام کلام کچھ بھی نہیں کر رہے، تو ایک نیا ایک شخص دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہے، تو اس کو شفقتوں محبتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح کوئی مریض ہے تو وہ مریض کو جب دوا دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ دواؤں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس دوا کے اندر ہی اس کا علاج موجود ہے اور اس دوا کرنے پر اس کو فائدہ ہوگا۔ تو اب چونکہ نماز پڑھنے میں اگر جو اس کو مشقت محسوس ہو رہی ہے تو اس مشقت کی وجہ سے وہ نماز کے قریب نہیں آ رہا، تو اس کو نرمی محبت سے، جس طرح ایک ڈاکٹر کسی مریض کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور شفقت نرمی محبت سے اس کو دوا انجیکشن جو کچھ بھی دینا لگانا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، تو اسی طرح یہ نو مسلم بھی گویا آپ کی محبتوں کا محتاج ہے۔ اس کو یوں چھوڑ دینا، ترک کلام کر دینا، یہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا، یہ اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو محبت دیں، شفقت دیں، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے تمہاری مرضی ہے پڑھو نہ پڑھو، 5 میں سے جتنی چاہو پڑھو نہ پڑھو، یہ اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے کہ کسی بھی نماز کو ہم مائنس کر دیں، اس کے لیے کم کر دیں، یا ہم یہ اختیار دے دیں جتنی چاہو پڑھو۔ ہم پانچوں ہی کی ترغیب دلاتے رہیں گے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے فضائل بیان کرتے رہیں گے، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ نماز کی طرف بھی مائل ہو جائے گا، اور شفقتیں محبتیں یہ اس وقت ایسے شخص کے لیے ضروری ہیں۔ جب تک اس کی طرف سے کفر واضح طور پہ سامنے نہ آ جائے، اسلام سے پھرنا معاذ اللہ سامنے نہ آئے، اس وقت تک ہم اس کلمہ گو نو مسلم کو مسلمان ہی جانیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا یعنی اسی طرح کا سوال ہے عمل کے حوالے سے کہ کیا ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے والا اگر اس کو کہا جائے کہ بھئی تم اپنی داڑھی پوری کر لو، تو وہ یہ جواب دے کہ ابھی میں نیک نہیں بنا، جب میں نیک بن جاؤں گا تو داڑھی پوری کر لوں گا، کیا یہ اس کا جواب ٹھیک ہے؟ اس طرح کا جواب اس کو دینا چاہیے؟ یہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہے۔ دیکھیں، داڑھی نیک آدمی ہی رکھے گا، جو گناہ گار ہے وہ نہیں رکھے گا، داڑھی کی ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب چہرے پہ کسی مرد کے داڑھی کے بال آ گئے ہیں تو جو بال داڑھی کی حدود میں شامل ہیں ان بالوں کو ایک مٹھی سے کم کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے نیک مسلمان ہو یا گناہ گار مسلمان ہو، جس طرح جیسے نماز ہے فرض ہے، تو یہ نیکوں پہ فرض نہیں ہے، یہ گناہ گار ہے اس پہ بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے ہیں، قربانی ہے، عید کی نماز ہے، عید بقرعید کی نماز ہے، تو یہ واجب ہے عید بقرعید کی نماز، تو یہ واجب ہے۔ ان کو ایسا نہیں کہ نیکوکار ہی پڑھیں گے، گناہ گار پڑھے نہ پڑھے آپشن ہے اس کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پہ جس طرح نماز با جماعت ادا کرنا لازم ہے، تو اس میں بھی نیک اور گناہ گار کا کوئی فرق نہیں ہے، تو اسی طرح داڑھی کے معاملے میں بھی ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اپنی ان کی ایک سوچ ہے، تو اس سوچ کو تبدیل کریں۔ اب جب ان کو لگ رہا ہے کہ جب میں نیک بن جاؤں گا، تو نیک انہوں نے کس چیز کو تصور کیا ہوا ہے کہ نیک یہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں گناہ گار ہوں، تو گناہ گار جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر نیکوکار بھی جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے نیکیوں سے پیچھے ہٹ جائے گا تو واقعتاً پھر وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر سے گناہوں کی کالک کو دور کرنا ہے، تو اس دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں کرنا شروع کر دیں۔ تو جب نیکیاں آتی رہیں گی، ہمارے اعمال میں نیکیاں رچ بس جائیں گی، تو اس سے انشاءاللہ گناہوں کی عادت چھٹتی رہے گی۔ داڑھی بھی ایک نیکی ہے، اسی سے ابتدا کی جائے۔ اب داڑھی جب مونڈ رہے ہیں تو یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب داڑھی رکھیں گے تو ایک نیکی کا عمل ہوگا، تو سچی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ داڑھی رکھنے کا عمل سچی توبہ بھی کریں گے تو سابقہ جو داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے کم کرنے کی وجہ سے جو گناہ گار ہو رہے تھے، تو سچی توبہ کر لینے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس برائی کو، اس گناہ کو بھی معاف فرما دے، اور اس کی برکت سے نیکی کرنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ داڑھی رکھی تو بندہ خیال کرتا ہے یار داڑھی رکھ لی، داڑھی والا داڑھی نہ رکھنے والے کے مقابلے میں بہت ساری نیکیاں کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بمقابلہ جو داڑھی نہیں رکھتے وہ بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ داڑھی والا ان کے مقابلے میں گناہوں میں کچھ کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ داڑھی والا ہو وہ بھی نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھتا چلے جائے، گناہ کی جو بھی عادت ہے وہ چھٹ جائے۔ تو داڑھی رکھنا یہ بہت ایک نیکی پہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو داڑھی والا اپنی داڑھی کی حیا کی وجہ سے
ٹھیک ہے، وہ گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ مولانا صاحب ہو کے یہ کام کرتے ہو، گالی بکنے کا دل چاہ رہا ہوگا تو ایک دم داڑھی کا یا داڑھی ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو بہت سارے گناہوں سے ایک داڑھی والا، امامہ شریف والا وہ بچا رہتا ہے. امام اور سے یہ اور تھوڑی سی جی بالکل ہو جائے گی، صرف داڑھی ٹوپی میں ہے، کم امامہ ہے، اور سنتوں کے مطابق جیسے دعوت اسلامی کا ایک حلیہ ہے، تو مدنی حلیہ بھی جو ہے نا گویا ایک سیفٹی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے گناہوں کا آدمی کا جو دل چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ مدنی حلیہ گویا دعوت کہ ایک اسلامی محاسب والا مقرر ہے جو گناہوں سے روک رہا ہے. روکنے والی چیز ٹھیک گویا ہے، ہمارے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیکیاں جتنی ہم بڑھا لیں گے تو اتنے انشاءاللہ عزوجل گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، نیکیوں کی عادت بڑھتی چلے جائے اچھا گی. کوئی گناہ کرتا ہے معاذ اللہ عز و جل، کسی سے کوئی غلطی ہوگی، اب گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ویسے ہی تھوڑا بہت ہو جائے تو اس پر پھر وہ داڑھی کو کوسا جاتا ہے. مولانا اپنی داڑھی کا تو خیال کرو، داڑھی رکھ کر ایسا کرتے تو کیا یہ اس طرح کے جملے بولنا ٹھیک کہلائے گا یا اس کی دلاداری؟ اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہونا بعد چاہیے. دفعہ گناہ بھی نہیں ہوتا، بس کوئی بھی ایسی روڈ پر بات کوئی ہے، ایسی چیز ہوگی جو اب وہ مولانا صاحب کوئی کھڑے کھڑے آئس کریم ہی کھا رہے ہیں جی جی، مثال کرتا ہوں، تو اب ایسے میں بھکتی کستا ہوا کوئی جا سکتا ہے ٹھیک کہ ہے، مولانا صاحب داڑھی کا خیال تو کرو، کھڑے ہو کے کھا رہے ہو، کچھ تو شرم کرو. تو کھڑے ہو کے کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادب کے خلاف ہے. کھانے صحیح، پینے کی چیز میں ادب یہ ہے کہ اس بیٹھ کو کر بیٹھ کے کھایا جائے. آب زمزم کھڑے ہو کے پانی پیا جائے. تو جو چیز جیسے پانی کا وضو کا بچا ہوا پانی وہ کھڑے ہو کے پیا جائے. وہ چیزیں جن کو کھڑے ہو کے کھانے کی ترغیب ہے، ان کے ماں سوا چیزوں کو کھڑے ہو کے کھانا پینا یہ گناہ نہیں ہے. کوئی اگر کھڑے ہو کے کھا رہا ہے تو اب چاہے وہ داڑھی منڈا ہو یا مولانا صاحب ہو تو وہ گناہ گار نہیں ہے. ایسے میں نرمی اور محبت سے بات کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو اس وقت، صحیح، یا پاؤں میں ایسی جگہ کوئی تکلیف ہے کہ بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہے، اس لیے وہ کھڑے ہو کے پی رہے ہیں یا کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. تو حسن زن کو ہم تھوڑا دل میں جگہ دیں گے تو بہت سارے پہلو ایسے سامنے آ جائیں گے جس میں ہم اگلے شخص کو معذور سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مفتی نوید صاحب سے سوال ہے، میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ صدقہ وغیرہ جب دیا جاتا ہے کسی پریشانی یا مصیبت کی وجہ سے، گوشت کا صدقہ، تو کیا اب اس گوشت کو پھینکنا ضروری ہوتا ہے یا کسی فقیر کو بھی دے سکتے ہیں؟ اب سوال کا جو انداز ہے نا کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پھینکنے والی جو جانب ہے اس کو زیادہ سمجھا جا رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سوال تھوڑا سا، جواب اس کا تھوڑا سا تفصیل طلب ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو ان میں صدقہ دینا ایک مجرب عمل ہے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے. اور پھر صدقے کے اندر گوشت کا صدقہ دینا سب سے زیادہ بہتر ہے. تو اب یہ صدقہ وغیرہ جو گوشت کا دیا جائے تو اب کسی مسلمان کو، ضرورت مند کو دیا جائے، کہیں پر پھینکا نہ جائے. عمومی طور پر لوگ پھینک دیتے ہیں یا چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں. تو پھینکنے کی بجائے اور چیل کووں کو کھلانے کی بجائے کسی مسلمان کو کھلا دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس میں اجر بھی زیادہ ہے. لیکن اگر چیل کووں کو بھی کھلایا جاتا ہے تو اس میں کھلانے میں گناہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے. تو چیلوں کو کھلانے پر بھی اجر ملے گا اور صدقہ ادا ہو جائے گا. تو ایک جہت تو اس میں یہ ہے. اب ایک دوسری جہت ہے جس کی طرف اکثر توجہ نہیں جاتی لوگوں کی، کہ بعض دفعہ گوشت کسی عمل کا ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی عملیات سے ہوتا ہے، اور عملیات والا جو مخصوص گوشت ہوتا ہے وہ کسی انسان کو نہیں کھلایا جا سکتا. اگر انسان کو کھلایا گیا تو اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا اس پر جو خاص عمل کیا گیا ہے تو وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جانے کا اندیشہ ہے. تو ایسی صورت میں جو سمجھدار عاملین ہوتے ہیں تو اس گوشت کو کسی انسان کو کھلانے کی بجائے جانور کو، کتوں کو یا چیلوں کو کھلانے کا کہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ ویسے نفلی صدقہ کر رہے ہیں تو پھر انسان ہی کو کھلائیں. اور اگر کسی عامل کے کہنے پر یا کوئی عمل کا گوشت ہے تو اولاً تو یہ کہ کسی سنی عامل سے ہی رابطہ کیا جائے، اور عمل کا گوشت ہے تو اس عامل سے پوچھ لیا جائے کہ کیا یہ گوشت انسان کو کھلایا جا سکتا ہے. اگر وہ کہے کہ انسان کو کھلایا جا سکتا ہے تو پھر انسان کو کھلایا جائے، ورنہ پھر جانوروں کو ہی یا چیلوں وغیرہ کو کھلایا جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. کال چلائیے گا ایک اور. حضور سوال یہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی پر 8 سال سے ماہ رمضان کے روزے قضا ہیں. اب جیسے کہ قضا ان پر باقی ہے تو کیا نفل روزوں میں وہ قضا کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی نوید صاحب، نفل روزوں میں قضا رکھنا.
بلکہ اگر ان پر قضا روزے ہیں تو وہ قضا کے روزے ہی رکھیں گے، نفل روزے نہیں رکھیں گے. اور یہ ہے کہ اگر نفل روزے میں قضا کی نیت کر لی تو بھی ان کے قضا کے روزے ہی ادا ہوں گے، نفل ادا نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا. مسئلہ میں ہمارا یہ ہے کہ ایک آدمی نے پلاٹ یا دکان وغیرہ خریدی ہے تو اس کی رقم دینی ہے، مثال کے طور پر 1,50,000 روپیہ. وہ مالک کہتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ دے دو، 50,000 آپ کو چھوڑ دوں گا. یا مثال کے طور پر 1,70,000 دینا ہے، وہ کہتا ہے آپ مجھے ابھی ضرورت ہے 50,000 دے دیں، آپ کو 70,000 کی رسید دے دوں گا، 20,000 آپ کو بطور نفع چھوڑ دوں گا. کیا ایسا کرنا جائز ہے اور حلال ہے اس طرح لینا دینا؟ جی حضور. یعنی سودا جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے میں جی طے ہوا ہے، ادھار ہوا ہے، اور ابھی ان کو چاہیے، جو بیچنے والے تھے ان کو جلدی رقم چاہیے، اور 1 لاکھ دے دو تو 50 چھوڑ دوں گا، یا 1,70,000 میں سودا ہوا تو کہا کہ 1.5 لاکھ دے دیں، 20,000 چھوڑ دوں گا. تو اس طرح یہ چھوڑنا جو ہے نا، وہ جب سودا ادھار ہوا ہے تو ادھار ہونے کی صورت میں جتنا ریٹ طے ہوا تھا تو اتنا ہی دینا خریدار پہ لازم ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ قبل یعنی معین مدت جو ادھار کی طے ہوئی تھی اس سے پہلے اگر بیچنے والا ہے وہ پیسے طلب نہیں کر سکتا. اب یہ طلب کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پہلے دے دو گے تو میں اس رقم میں ڈسکاؤنٹ کر دوں گا. تو یہ ڈسکاؤنٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس طرح ڈسکاؤنٹ کرنے سے جو خریدار کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ خریدار کے حق میں یہ نفع سود والا ہے کہ یہ اس وقت کے حوالے سے گویا یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ اگر اس 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد جو ٹائم طے ہوا تھا پیسوں کی ادائیگی کا تو اس سے پہلے بیچنے والا پیسے مانگ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جو حکم شرع ہے. اب یہ پہلے مانگ رہا ہے اور خریدار کو آپشن دیتا ہے کہ آپ پہلے دے دو، 3 مہینے کے اندر دے دو گے تو میں 50,000 کم کر دیتا ہوں. تو یہ جو 3 مہینے بقیہ ہیں جس میں اس کو 3 مہینے یعنی 6 مہینے کے بعد مانگنا تھا اور یہ جلد از جلد مانگ رہا ہے اور اس مدت کی وجہ سے رقم میں ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے، تو یہ اس عمل کو فقہاء کرام نے سود پر مشتمل قرار دیا ہے. کیا کرے پھر اگر پیسے چاہیے؟ دیکھیں چیز اس کی ہے، پیسے چاہیے، کوئی صحیح طریقہ، کوئی ہیلا. دیکھیں یہ جب ادھار بیچا ہے تو جس نے بیچتے وقت اس بات کو مد نظر تو رکھا تھا نا کہ 6 مہینے میں مجھے پیمنٹ ملے گی، اس سے پہلے مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، نہیں پڑ سکتی، تو 6 کی جگہ 3 مہینے مقرر کر لیتے ہیں، لیکن اپنی خوشی سے ایک مدت مقرر کی ہے. تو اب یہ ایمرجنسی میں اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو کمی کا آپشن نہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں اگلا جو خریدار ہے وہ ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے پاس اور کوئی ذرائع نہیں اور میرے پاس بھی دینے جتنی طاقت تو ہے، تو ان کو چاہیے وہ خوشی سے ہی جیسے 1 لاکھ مانگ رہے ہیں تو 1 لاکھ دے دیں اور بقیہ 50,000 وہ بعد میں ادا کریں. تو ان کے قبل از وقت گویا مطالبہ کرنے کی وجہ سے رقم میں ڈسکاؤنٹ کا نہ خریدار مطالبہ کریں نہ یہ پیشکش کریں. ٹھیک نہیں، اگر مثال کے طور پر جس نے رقم دینی ہے اس کے پاس بھی پیسے نہیں لیکن یہ آفر دیکھ کر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں کہیں سے پکڑ کر دے دیتا ہوں، ویسے اس کے پاس تھے نہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک کسی وجہ سے کر رہے ہیں، تو ویسے یہ کرے گا نہیں. تو اب ایسی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بے ختم کر دی جائے اور پھر نئے سرے سے کم پیسوں میں کر لی جائے، یا وہ جاری رہے گی، دونوں راضی ہو جائیں. دیکھیں بے ختم کرنے میں اب وہ چیز دیکھی جائے گی نا، وہ جو خریدی ہوئی چیز تھی اس کا وجود ہے بھی کہ بسا اوقات وہ چیز ہی ختم ہو چکی ہے، زمین جیسے انہوں نے غالباً. تو اگر وہ چیز برقرار ہے تو سودا اسی ریٹ پہ کینسل ہوگا جس ریٹ پہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد نیا کریں، پھر اس کے بعد پھر نئے سودے کی صورت بنے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مفتی نوید صاحب سے سوال ہے، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا نمازی کے آگے پردہ لگانے سے سترہ ہو جائے گا؟ اگر پردہ لٹک رہا ہے تو وہ سترہ کہلائے گا یا ٹھوس چیز ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پردہ لگانے سے بھی سترہ ہو جائے گا، ٹھوس ہونا ضروری نہیں ہے. سترہ کے لیے یہ ہے کہ مصلی کے سامنے 1 ہاتھ اونچی، کم از کم 1 ہاتھ اونچی چیز ایسی ہو کہ جو نظر آنے والی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 1 انگلی کے برابر، نہیں چھوٹی جو ہاتھ کی انگلی ہے اس کے برابر چوڑائی ہو. تو پردے کی موٹائی اگرچہ کم ہوتی ہے لیکن اس کی چوڑائی اسے بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ 1 ہاتھ یعنی 18 انچ سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سترہ بن جائے گا، یہ پردہ سترہ بن جائے گا اور اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے سلسلہ دارالفتاح علیہ سنت ملاحظہ فرمایا.
وقت ہمارا سلسلے کا ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں مفتیان اکرام کا بہت بہت شکریہ کہ تشریف لے کر آئے. کل بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 2 ہی مفتیان اکرام ہمارے ساتھ ہوں گے. کل کے حوالے سے بھی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں, SMS بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکن ہوا تو وہ سوالات سلسلے کا حصہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمنی خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا, اول تا آخر دیکھوں گا. کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے, کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے. کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی, کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی. یہ تربیت کے لیے غیر مسلم کے مینرز یا اقوال وغیرہ دیکھیں گے, یہ قرآن کھول کر نہیں دیکھتے, یہ حدیثوں کی شروحات نہیں دیکھتے. اگر میں صبح 8 بجے گھر سے نکل کے رات کے 8 بجے گھر میں آتا ہوں تو میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے. جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ان سے ڈسکس نہیں کرتے. اب جو نیو جنریشن آ رہی ہے نا, یہ پچھلی کھیپ تھی نا, شاید اس سے زیادہ تباہ کن اور تباہ کار ہوئی. سب سے پہلی تربیت گاہ تو ماں کی گود تھی. وہ ماں کو کیوں گالی دے رہا ہے, ماں کے سامنے کیوں آنکھیں نکال رہا ہے؟ بچہ جو دیکھتا ہے وہ زیادہ جلدی سیکھتا ہے بنسبت ہے جو اس کو بتایا جائے. عالم دین ہوگا وہ ماں باپ کو کان پکڑ کے کبھی بھی نہیں نکالے گا. پروفیسر ہوگا عین ممکن ہے کہ وہ لڑ بھیڑ کر ماں باپ سے الگ گھر لے لے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بعض اوقات دو راہیں پر نظر آتے ہیں لوگ کہ تربیت ہم نے دینی ہے اسلام کے مطابق, اس کے اصولوں کے مطابق, لیکن ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر جو بڑی تعداد ہے وہاں پر ان اصولوں, جیسے آپ نے استاد کا کہا, اب اس طرح کا استاد ڈھونڈنے جائیں گے تو اس کا نتیجہ تو شاید یہ ہو کہ ہم اپنے بچے کو نہ پڑھائیں. تو ماں باپ اپنے تئیں جو بھی معلومات ہوتی ہوں گی وہ کر کے اس کو ڈال دیتے ہوں گے, نیت ان کی ٹھیک ہوتی ہوگی. تو اب اس طرح کے ریزلٹ جب آئیں گے تو پھر ماں باپ کو بلیم کیسے کیا جا سکے گا؟ دنیاوی کیلیبر دیکھتے ہیں یا دنیاوی اس کی مطلب پوزیشن دیکھتے ہیں اداروں کی, دینی حوالے سے سوچنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. وہی باتیں کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر اولاد بگڑے اور خدا نخواستہ آپ کو
ओल्ड हाउस में छोड़ आए तो फिर कहना मत कि हमारी मजबूरी है। फिर वो औलाद बोलेगी हमारी मजबूरी है कि माँ बाप ने हमको ऐसे इदारे में दिया जहां हमारा ये जहन बना कि बूढ़ा गेट आउट। ये नहीं कि ऐसी हालत है कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए या क्या, जैसे किसी मुल्क में पुराना मेरा वीजा है, जब आप छोटे छोटे थे ना तब का वीजा है, और मेरा ख्याल है 20-22 साल हो गए होंगे, यानी मैं चल रहा हूं वीजा उसके मतलब तरकीब जो भी चल रहा हूं। और ज़ाहिर इनके इदारों में उसमें वो सब मुझे जानते होंगे कि ये है मतलब याद भी यहां। अब मेरी उम्र 60 से मुतजाविज हुई, अब मैं वीजा एक्सटेंशन करने के लिए पहुंचा तो अब मुश्किलात आई। पहले 3 साल का वीजा गालिबन होता था, अब 1 साल का वीजा मिलेगा। कानून यही, बूढ़े नहीं चाहिए उस मुल्क को, बूढ़े नहीं चाहिए कि ये बुढ़े चिड़चिड़े होते हैं, लड़ाई करते हैं, बीमार होते हैं, अस्पतालों का बेड घेरते हैं। ये मेरा ख्याल है कि इनको ये होगा, ये बिजनेस भी बराबर अब नहीं कर पाते, बूढ़े में लड़ाई कर देते हैं तो हमारा इमेज खराब होगा, गैर मुल्की आते हैं, फुला आते हैं। हो सकता है इस तरह का कॉन्सेप्ट हो, इसलिए बूढ़ों की पजीराई नहीं है कि 1 साल का वीजा, अब एक्सटेंशन होगा सिर्फ 1 साल का। तो फिर खैर अब वो कुछ मशवरे कर करा के मेरा पार्टनरशिप का वीजा है, अब फिर वो लंबा चलता है पार्टनरशिप का वीजा। दुनिया भर में ये हालत है, मुल्क इस्लामी है, मैंने वहां ओल्ड हाउस देखे हैं, पाकिस्तान में भी है ओल्ड हाउस जी है। तो क्या मतलब इसमें इसका तस्वुर था पहले दौरे सहाबा में, या जो कुरून सलासा सहाबा ताबेइन और तबे ताबेइन वगैरह के अदवार में क्या इस तरह का मामला था कि माँ बाप को उठाकर औलाद फेंक देती थी? बापा तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्योंकि जब मेरी औलाद होगी तो मैंने उसको एक अच्छे स्कूल में तो दाखिल कराना है, क्योंकि उसका एक अच्छा फ्यूचर बनाना है। अगर मैं अच्छा फ्यूचर नहीं बनाऊंगा तो वो खाएगा कमाएगा किस तरह? मौलाना भूखों तो नहीं मरते। जामियातुल मदीना मिसाल के तौर पर है, इस्लामी इदारे बेशुमार है, तो जो सही शरई तालीम देता हो, आशिकान रसूल का इदारा हो, आखिर तरबियत के लिए वहां भी तो दिया जा सकता है। हाफिज कुरान बनाकर इसके सीने में कुरान क्यों नहीं उतार देते आप? आलिम दीन बनाकर उसको मतलब इल्म दीन के जेवर से आरास्ता क्यों नहीं करते? लेकिन अभी कि वो खुद भी जन्नत का रास्ता ले और आपको भी सिफारिश करके ले जाए जन्नत में। आखिर आप अगर दुनिया का सोचते हैं तो क्या आलिम भूखा मरता है? आलिम भूखा नहीं मरता, मगर गाड़ी वाला भूखा मरता है। मगर क्या वो तमाम उन जरूरियात को जो आज के दौर की नीड है उनको हासिल कर पाता है? क्या आज उसकी पे स्केल ऐसी है कि वो किसी डॉक्टर से, इंजीनियर से, किसी कंप्यूटर डॉक्टर होना बुरा नहीं है, इंजीनियर होना बुरा नहीं है, कंप्यूटर सीखना बुरा नहीं है, जो जो काम शरीयत के दायरे में हो वो दुरुस्त है। बल्कि डॉक्टर होना ये फर्ज किफाया है, जबकि होश शरीयत के मुताबिक। आजकल को एजुकेशन, आजकल मतलब जिस तरह डॉक्टर बनता है, ये शायद थोड़ा बहुत जिनकी मालूम है उसको पता होगा कि किस तरह डॉक्टर प्रोडक्शन होता है। लेकिन मैंने एक मुतलकन एक मसला अर्ज किया, डॉक्टर होना ये मतलब फर्ज किफाया है। तो अब यह कि इस्लाम ने यूं समझो कि हर चीज की इजाजत दी, लेकिन एक आपको बाउंड्री वाल बना दी कि जो जो करना है पहले अल्लाह और रसूल की फरमान की रोशनी में इसको देख लो, जिस चीज की इजाजत मिले वो करना है, जिसकी इजाजत ना मिले बस उससे रूगर्दानी करें, वो उसको छोड़ दें। बाबा आजकल तो ऐसे इंस्टीट्यूट मिलना ही मुश्किल है कि जहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, और अगर हर माँ बाप इस बात को सुनकर अपने बच्चे को आलिम बना दें तो क्या माशरे से तबीब, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स क्या ही ख़त्म नहीं हो जाएंगे? और ऐसे इंस्टीट्यूट्स आजकल कहाँ मिलेंगे जहाँ ये मामलात ना हो? तो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए तो कोई डॉक्टर बनते नहीं होंगे, घर भरते हैं, अपना पेट भरते हैं।
لیکن الٹیمیٹلی معاشرے کو اس سے بینیفٹ تو حاصل ہو ہی جاتا ہے، چلے وہ اپنے لیے ہی کرتے ہیں. میں حرص پھر پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ڈاکٹر کی انکم کتنی ماہانہ؟ کسی کے 1 لاکھ، کسی کے 2 لاکھ، کسی کے 5 لاکھ. علامہ صاحب کی انکم کتنی؟ 20,000 25,000 بمشکل. میں علامہ نہیں ہوں لیکن میں مسجد کا امام رہا ہوں. میری آخری تنخواہ 700 تھی، 700 اونلی. دعوت اسلامی کا کام بہت بڑھ گیا اور مجھے دعوت اسلامی کی وجہ سے وہ ریزائن کرنا پڑ گیا. بٹ امامت کے لیے ٹائم پورا دے نہیں پاتا تھا، اور اس کونے میں جانا ہے تو اس کونے میں جانا ہے، تو اتنے دن کے لیے باہر جانا ہے شہر کے، امامت نبھا نہیں پا رہا تھا. تو میں نے وہ ترک کر دی جاب اپنی. تو آخری میری 700 تنخواہ تھی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ 25 سال ہو گئے ہوں گے میرے امامت چھوڑے غالباً. تو یہ آمدنیاں، عالم کی آمدنی عام طور پہ کم ہوتی ہے. اچھا خاصا مفتی ہو، اچھا ادارہ اس کا ہو، مدح خاں اس کو پسند کرتا، اور وہ کوئی 40-50 ہزار دے دیتا ہو تو دے دیتا ہو. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں اتنا. لیکن ڈاکٹر دنیاوی طور پر بہت اچھی تنخواہیں پاتا ہے، یا آمدنی اس کی کلینک کھول کر ہوتی ہے. میں سچ بولتا ہوں، میں حرص کو اس لیے لا رہا ہوں کہ اگر آج بھی راتوں رات یہ فائنل ہو جائے اور ہم اگر اعلان کر دیں کہ جو درس نظامی کر لے گا نا، ہم ادارہ بنا چکے ہیں، اس کی ابتدائی تنخواہ 2 لاکھ روپے. کئی ڈاکٹر ہوں گے جن کے کلینک نہیں چلتے ہوں گے نا، سرٹیفکیٹ پھاڑ کر دوڑ کے آ جائیں گے. تو یہ سب گجراتی کہاوت ہے، پیسوں بولے چھے. پیسہ بولتا ہے. قوم کی ہمدردی کرنے والے اب مزاروں میں چلے گئے یا غاروں میں چھپے ہوں گے، معاشرے میں تو نظر نہیں آتے. یہ ایک مبالغہ ہے، بالکل ہوں گے لیکن ہماری نظروں سے اجھل ہے. یہاں ہے تو بہت کم، الشاذ کالمعدوم، جو بہت ہی نادر ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو یہ سب حرص کی وجہ سے یہ دنیاوی تعلیمیں لے رہے ہیں. مدنی چینل ہے نا آپ کا، مدنی چینل الحمدللہ ہے. مدنی چینل کی طرف سب کا رخ ہے. اگر آپ کسی کو بولو گے نا بھائی المدینۃ العلمیہ بھی یہ کتابیں لکھتی ہے، ثواب جاریہ، یہ اس کو آپ حرص دلائیں نیکیوں کی. اچھا صاحب وہ تدریس بھی ہے جامعۃ المدینہ کی، اس میں 20,000، المدینہ العلمیہ میں 18,000، اور مدنی چینل میں بھی ایک سیٹ خالی ہے جس کے آپ اگر امتحان دے دیں، پاس ہو جائیں تو ابتدائی تنخواہ 30,000. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ثواب جاریہ پر ہاتھ رکھے گا کتاب لکھنے پر، یا بھاگتا ہوا قدموں سے لپٹ جائے گا، قرضہ چڑھا ہوا ہے میرا جلدی اتر جائے گا؟ وہ 30,000 روپے پر ہاتھ رکھے گا، شاید نیکیوں پر ہاتھ نہیں رکھے گا. مذہبی طبقے میں بھی یہ معاملات ہیں. تو اگر دنیاوی جو بھی انجینئر، ایون پائلٹ ہو نا، پائلٹ کی تنخواہ بے شک 25 لاکھ ہو، اگر اس کو یہ بتا دیا جائے نا کہ اگر تم نے درس نظامی کر لیا نا تو تمہاری ابتدائی تنخواہ 26 لاکھ ہوگی، اب منہ میں پانی آ جائیں گے اور ہوائی جہاز کوئی نہ کوئی اڑا ہی لے گا. میں اڑا نوٹوں پر، اور نوٹوں کے ڈھیر پہ جا کر اس نے بیٹھنا ہے. تو یوں مطلب علم دین کا معاملہ یوں کمزور پڑ گیا. عالم بننے سے لوگ یوں کترانے لگے کہ انکم کم ہے اس میں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے فاقے کر کے علم دین حاصل کیا. آخر کیا ہوا تھا اصحاب صفہ کو، جو کئی روز کے فاقے کر کے تشریف فرما رہتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ عرش نشان کے باہر علم حاصل کرتے تھے. کیا ہو گیا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے اتنے سفر کیے اور کیسے کیسے صعوبتیں برداشت کی اور فاقے کیے، انہوں نے علم دین حاصل کیا. ان کو کیا ہوا تھا؟ بے لوس انہوں نے، جب پریس بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کاغذ بھی نہیں تھے، تب بھی انہوں نے کتابیں لکھی. درخت کے پتوں پر، درخت کی چھالوں پر، چمڑوں پر لکھی. انہوں نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی جو آج مطلب ہم پڑھ نہیں سکتے. عمدہ چھپائی کے باوجود ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جن کو، وہ ان حضرات نے لکھی. آخر وہ بھی تو کوئی حرص تھی نا، وہ حرص تھی جنت کی. تو بالآخر اگر میں اسی موضوع کی طرف آؤں جو ہمارا موضوع ہے، تو ماں باپ کی کوئی خاص توجہ یا خاص وقت ہی رہا ہوگا ان کے اوپر کہ جو وہ اس لائن میں آئے یا اس طرف اتنے بڑے عالم بنے. ماں باپ نے خاص ان کو
اس کی طرف دور بڑا متوجہ کیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آج کل کے دور میں ماں باپ کے کہنے سے بھی عالم بنتے ہوں گے، لیکن ایک تعداد آپ کو ملے گی ماں باپ منع کرتے ہوں گے اور یہ ضد کرتے ہوں گے اور ضد کر کے داخلہ لیتے ہوں گے کہ نہیں ہم یہ بنیں گے. ایسا لگتا ہے ماں باپ پھر مجھے کیس پتا چلتے نا کہ ان کو وقت دیتے ہیں، اتنے سال میں کر سکتا ہے تو جو کر لے، اتنے سال میں حفظ کرتا ہے تو کر لے، ورنہ جاؤ کما کے لا. تو بابا ایسی سچویشن میں آپ کیا کہیں گے کہ ماں باپ کس طرح سے اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا موڈیفائی کریں، چینج کریں، اور جو اولاد ہے اس کی تربیت کس طرح کریں؟ کیونکہ یہ تو ایک جو سسٹم ہے اس میں الٹیمیٹلی لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ہم نے اسی طرف جانا ہے کہ جہاں سے پیسہ زیادہ آ رہا ہے. اب یہ ایک انسانی تما تو ہے، اس سے بچنا بہت ممکن لگتا بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں بھی بابا ایسا نہیں لگتا کہ ماں باپ پر الزام کم ہوگا کہ ماں باپ کے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں؟ اب جدید دور کے تقاضے ہیں، ماحول ہے، رشتہ داریاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ماں باپ کے پاس آپشنز بھی. تو آپ کی گفتگو سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اداروں کی بھی کمی، سیلریز کا آپ نے کمپیریزن بیان کیا، تو پھر ہم ماں باپ کو کس حد تک بلیم کر سکتے ہیں؟ یا کوئی آپ ایسا کمپیریزن اگر بیان فرمائیں؟ ظاہر ہے آپ کا تجربہ وسیع ہے، آپ نے 25-30 سال پہلے کے ماں باپ کو بھی دیکھا، آج کے ماں باپ سے بھی آپ کا ظاہر ہے کہ تعلق رہتا ہے، تو کیا ایسا ایک فرق آپ فیل کرتے ہیں کہ جو وہ کم وسائل میں ہوتے ہوئے بھی اچھا پرفارم کرتے تھے اور آج وسائل اور سہولیات زیادہ ہونے کے باوجود ماں باپ جو وہ کم پرفارم کر رہے ہیں، اور کیا اس میں آپ نصیحت فرمائیں گے؟ کیونکہ آپ کی اپنی اتنی مصروفیات ہم نے دیکھی ہیں تنظیمی، دعوت اسلامی، اور ماشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہیں، اور آپ کی اولاد کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بھی اسی نقش قدم پر ہیں. تو آپ نے بھی کوئی تربیت کا کوئی ایسا پہلو اپنایا ہوگا کہ اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے ان کی تربیت کی. کاش میں تربیت کرتا، تربیت پاتا. اب یہ کہ وہ اصل قدرتی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے اس کو یہ راس ہو جاتا ہے. اصل خود ماں باپ کی تربیت کا بھی فقدان. یہ آیت مبارکہ اگر ماں باپ کو پتہ چلے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنا اہل، اولاد وغیرہ ان کو بھی بچانا ہے. لیکن ماں باپ نے خود اپنے بچنے کا کتنا سامان کیا. اب جنہوں نے اپنے بچنے کا سامان واقعی کیا، قامہ حقو کیا، تو اس کے اندر خوف خدا، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور بہت کچھ اس کے اندر ہوگا. تو یہ کبھی بھی اپنی اولاد کو برے راستے پر جانے نہیں دے گا. وہ شروع سے ہی اپنی اولاد کو کنٹرول کرے گا، اس کی بچت ہو، اس کی بچت ہو، اس کی بچت ہو، اور یہ اسی طرح کے صحبت میں دے گا، عاشقان رسول کی صحبت میں دے گا، عاشقان رسول کے ادارے میں وہ تربیت اس کو دلائے گا. مجھے پتا ہے کہ باہر ملکوں سے بھی بعض اسلامی بھائیوں نے اپنی اولاد کے فیوچر کی خاطر کہ ان کی اولاد کا فیوچر جو ہے نا وہ برباد نہ ہو، پیسہ بہت باہر ملکوں میں بعض مقامات پہ، لیکن اسلامی تربیت کا فقدان یعنی کمی. اس لیے انہوں نے پاکستان میں آ کر صرف اولاد کی تربیت کے لیے ڈیرے ڈالے کہ ان کو یہاں پڑھائیں گے، یہاں جامعۃ المدینہ میں ان کو ہم پڑھائیں گے، یا عالم دین بنے تاکہ ان کی بھی آخرت بہتر بنے. لیکن ایسوں کی تعداد کتنی؟ نہ ہونے کے برابر. آٹے میں نمک بھی شاید زیادہ مقدار میں ڈالا جاتا ہے، اس سے بھی کمی ہوگی، لیکن ہے. تو اب جس کو اللہ تعالیٰ سوچ دے، ہدایت دے، توفیق دے، تو وہی کرے گا، اور وہ اپنی اولاد کی صحیح خطوط پر، اسلامی خطوط پر تربیت کرے گا. اللہ توفیق دے. یہ اگر سب اسلامی مدارس کی طرف جیسے رخ کرتے ہیں
आशिकान रसूल के इदारों की तरफ रुख करते हैं तो ऑटोमेटिक ये इदारे उठान ले लेंगे। अच्छा, इनमें जो कमजोरियां होंगी वो मजीद दूर हो जाएंगी, इनमें जो असातिज़ा होंगे इनकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा तो और अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छी तरबियत करेंगे और इनका मेयार एकदम बुलंद हो जाएगा। अब देखो दुनियावी तालीम कितना इनको ताउन होता है, इनकी कितनी पजीराई होती है, माँ बाप भी हौसला अफजाई कर रहे हैं, खानदान, रिश्तेदार, मोहल्लेदार सब इनकी पीठ ठोक रहे होते हैं, वाह वाह कर रहे होते हैं। फिर ऊपर हुकूमती सतह पर भी इनके लिए वो स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, कितनी पजीराई होती है। और दीनी मदारिस की क्या पजीराई है, दीनी मदारिस वाले बेचारे खुद ही गली गली भटक रहे होते हैं, बेचारे पैसे मांग मांग के आलिम प्रोडक्शन कर रहे हैं जो तुम्हारी मस्जिदें संभाले, तुम्हारे जनाजे पढ़ाए। फिर उसके बारे में ये हरीस लोग क्या बोलते हैं, ये चंदा पार्टी है, मौलाना जब देखो चंदा लेने आता है। खुदा के बंदो आंखें खोलो, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो आप, नमाज नहीं पढ़ते, जुम्मा तो पढ़ते होंगे, ईद के बहाने तो जाते होंगे, वो मस्जिद कैसे बनी, आपने बनाई है? ये मुखय्यर इस्लामी भाइयों के चंदे से बनी है। ये चंदा पार्टी के चंदे से बनाई हुई मस्जिद में आप ईद की नमाज पढ़ रहे, आप जुमे की नमाज पढ़ रहे, आज 5 वक्त की नमाज आप पढ़ रहे और गोट फंसती है तो जिस मौलाना को आप दुआ के लिए आकर कहते हैं ना, वो चंदों पर पढ़ रहा होता है। कौम चंदा दी नहीं, ये भी तो बेचारे की तनख्वाह का सामान होता है यार, उसी को आप चंदा पार्टी बोलने से पहले आपकी जबान कट नहीं जाती। मस्जिद नबवी शरीफ कैसे तामीर हुई, सहाबा किराम की रकूमात से तो तामीर हुई है। तो यानी चंदा पार्टी, तो चंदा करना दीन के लिए ये सुन्नत से साबित है। तो ये मतलब यानी कि इतनी हिर्स बन गई कि आंखें अंधी हो गई। एक इमाम हलाल साफ सुथरी रोजी खा रहा है, उसको बोलेंगे मस्जिद की रोटियां तोड़ता है, खुद रिश्वतें खा रहा है, सूदी कारोबार कर रहा है, मिलावट वाला माल बेच रहा है, धोखा देकर लोगों के पैसे खा के बैठा है, ये कपड़े इसके उजले हैं, दिल कीचड़ से भी ज्यादा मेला, कोयले से ज्यादा काला। ये मौलाना को बोलता है ये मस्जिद की रोटियां तोड़ता है। अब बताइए कि ऐसा शख्स कैसे फलाह पाएगा, ये अपनी औलाद की कैसे तरबियत कर पाएगा। और ऐसों की तादाद को इस मुआशरे में 2-4 नहीं है। आप वो चराग लेकर ढूंढने निकलेंगे ना तो शायद रास्त गो दियानतदार ऐन शरीयत के मुताबिक तिजारत करने वाला कोई ताजिर मिले तो मिले आपको। इतना झूठ, धोखा, फरेब आजकल ताजिरों में फैल गया है। हर शोबे में मतलब बुराइयां 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 फैली हुई हैं। तो अब जब तक उलमा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, आप अपनी औलाद को दीनी मदरसों के हवाले, आशिकान रसूल के हवाले नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि कोई मुआशरा सुधर जाए। आपका बिगाड़ बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है और शायद बढ़ता ही चला जाएगा। अल्लाह ना करे फिर भी वो बच्चा स्पॉइल्ड हो जाता है, तो आखिर माँ बाप कितना करें? जो माँ बाप खौफ खुदा वाले होते हैं, वाकई यूं तो सब कहेंगे हमारे दिल में खौफ खुदा है, फजरे में कहा थे आंख नहीं खुली, अच्छा इसका नाम है खौफ खुदा, ठीक है। नमाज एक नहीं पढ़नी, बात बाद में करनी और गाली निकालनी है, और है खौफ खुदा वाले। तो चलो खौफ खुदा तो हर मुसलमान को होता है, लेकिन आखिर उसका कोई मेयार तो है ना। उर्फ में तो ऐसों को खौफ खुदा वाला नहीं कहा जाता। तो इस तरह मतलब माँ बाप के दिल में हकीकत में खौफ खुदा सही मानों में उसके मेयार के मुताबिक है, और वो उसकी तरबियत वाकई शरीयत के दायरे में रहकर करता है। इसके लिए कोई मदरसा शर्त नहीं है, जराए हैं ये इदारे। तो अगर वो करता है और फिर भी औलाद अगर नाफरमान निकलती है तो उस पर ब्लेम नहीं है। तो बड़े बड़ों की औलाद जो वाकई औलिया उल्लाह हुए, उनकी औलाद के भी बास सियाह कारनामे हैं, तो इससे उनके माँ बाप पर नऊजुबिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया वालों का क्या करें, वो तो यही कहते हैं कि माँ बाप की गलती नहीं। माँ बाप सब बुरे नहीं है, औलाद सब अच्छी नहीं है। माँ बाप बेहतरीन तरबियत करते हैं, इसके बावजूद
औलाद जो है ना वो डकैतियां मारती है, चोरियां करती है, खून खराबे करती है, सब कुछ करती है, तो इसमें माँ बाप का क्या कसूर विचारूंगा। लेकिन बाज माँ बाप दुरुस्त तालीम नहीं देते। एक डाकू को फांसी का मुझे किसी ने किस्सा बताया था कि फांसी की सजा हुई, आखिरी ख्वाहिश उसको पूछी गई, उसने कहा कि मुझे